تو پہلی قسم کیا ہے جی اختلاف تنوع کی؟ جی مسمى ایک لیکن اس پہ دلالت کرنے والے نام یا الفاظ یا عبارتیں مختلف ہیں. تو یہ تھی پہلی قسم. اچھا اب آپ آئیں دوسری قسم کی طرف. الصنف الثانی. کیوں جی ٹائم باقی نا ہمارا؟ 10 منٹ ہیں. چلیں جی اب ہے الصنف الثانی دوسری قسم. یہ دوسری قسم کس چیز کی ہے یہ بھائی بتائیں گے ہمیں. کیوں جی آپ نگاہ اوپر کریں گے تو کام بنے گا. ہاں جی دوسری یہ کس چیز کی دوسری قسم بتانے لگی ہیں؟ ہاں جی احمد بھائی یہ کس چیز کی دوسری قسم بتانے لگے ہیں جی؟ ہاں جی کس چیز کی دوسری قسم بیان کرنے لگے ہیں جی؟ سمجھا نہیں، میں لفظ نہیں سمجھا. اختلاف تنوع کی. کہا یہ گیا تھا کہ سلف صالحین میں تفسیر کے معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک اختلاف تنوع ایک اختلاف. اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ عام طور پہ جو سلف میں تفسیر کے معاملے میں اختلاف موجود ہے وہ اختلاف تنوع ہے. اور اختلاف تنوع کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ مسمى ایک ہو لیکن مسمى پہ دلالت کرنے والے الفاظ، عبارتیں، جملے، نام مختلف ہوں. مسمى کتنے ہیں جی؟ بولیے ذرا. مسمى ایک ہے، ذات ایک ہے، لیکن اس ذات پہ دلالت کرنے والی الفاظ مختلف ہیں. کسی نے کوئی لفظ بول دیا، کسی نے کوئی لفظ بول دیا، چیز ایک ہی ہے. چیز کیا ہے؟ ایک ہی ہے. کسی محلے کے کئی نام ہوتے ہیں، پتہ ہے نا؟ ایک محلے کے گاؤں کے کئی نام ہوتے ہیں. کسی نے یہ نام لے دیا، کسی نے وہ نام لے دیا، لیکن گاؤں وہی ایک ہی ہے، گاؤں 2 نہیں ہے. تو یہ اختلاف تنوع کی پہلی قسم تھی. تو اختلاف تنوع کی پہلی قسم کون سی تھی؟ کون سا بھائی بتائے گا اب؟ ہاں جی مسمى ایک اور مسمى پہ دلالت کرنے والے الفاظ یا اسماء یا عبارتیں یا جملے مختلف ہیں. اور اب اختلاف تنوع کی دوسری قسم. اب ذرا اس کو دھیان سے دیکھنی، میں نے بار بار سوال کرنا ہے آپ لوگوں سے. یہ نہ سمجھا کریں کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی، تو اس لیے ذرا دھیان سے. اب دوسری قسم کیا دیکھیں، وہ یہ ہے کہ لفظ جو ہے، اسم جو ہے وہ عام ہے. اسم کیا ہے؟ بولیے ذرا. اسم عام ہے، بہت سی چیزوں کو شامل ہے، اور سلف ان چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ذکر کر دیتے ہیں. پہلی کی مثال کیا تھی؟ واٹر اور پانی. کیوں جی واٹر سے مراد پانی ہے، پانی سے مراد واٹر ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اب یہ ہے کہ جو لفظ قرآن پاک میں آیا ہے وہ عام ہے. وہ کیا ہے؟ عام. اور سلف جو ہے اس کی مثالوں میں سے کوئی ایک مثال ذکر کر دیتے ہیں. اور اس کی مثال پہلے میں دے چکا ہوں جب میں نے اختلاف تنوع کی مثال دی تھی. کس کی مثال دی تھی؟ تو تب میں نے کس چیز کی مثال دی تھی؟ کسی کو یاد ہے؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اب النعیم لفظ عام ہے کہ روز قیامت تم سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا. کیا قرآن پاک نے تحدید کی ہے کس نعمت کے بارے میں سوال تحدید کی ہے؟ نہیں. النعیم لفظ عام ہے. اب سلف کیا کرتے ہیں؟ کوئی کہہ رہا ہے جس سے مراد ٹھنڈا پانی ہے، کوئی کہہ رہا ہے اس سے مراد صحت ہے، تندرستی، اور کوئی کہہ رہا ہے اس سے مراد امن و امان ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے اس سے مراد گوشت ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو یہ پھر کیا ہے؟ یہ اس کا مطلب ہے کہ سلف مثالیں ہمیں دے رہے ہیں. سلف ہمیں کیا دے رہے ہیں؟ تو یہ اختلاف کون سا؟ اختلاف تنوع. لیکن اختلاف تنوع کی 2 قسمیں ہیں. دوسری قسم کیا ہے؟ آپ زبانی بتائیں. لفظ عام ہے، اسم عام ہے، اور سلف اس کی تفسیر کرتے ہوئے اس لفظ عام کی کسی ایک چیز کو، کسی ایک مثال کو بیان کر دیتے ہیں. لفظ عام اور سلف اس کی کوئی ایک مثال بیان کر دیتے ہیں. بولیے ذرا لفظ کیا ہے؟ بولیے ذرا. لفظ عام ہے اور سلف کیا کرتے ہیں؟ تفسیر کرتے ہوئے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کوئی ایک مثال بیان کر دیتے ہیں. دیکھیں اب ذرا. الصنف الثانی
ان یذکر کل منہم کہ ذکر کرے ان میں سے ہر ایک. کن میں سے ہر ایک؟ سلف صالحین میں سے ہر ایک. ان یذکر کل منہم ذکر کرے ان میں سے ہر ایک من الاسم العام اسم عام میں سے بعض انواعہ اس کی بعض انواع. اس کی کتنی کون سی انواع؟ بعض انواع. ساری انواع نہیں ذکر کرتے. پہلے تھا کہ الفاظ مختلف ہیں. پہلی قسم کیا تھی اختلاف تنوع کی؟ مسمى ایک ہے اس پہ دلالت کرنے والے الفاظ مختلف ہیں. اب یہ ہے کہ مسمى جو ہے اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ اسم جو ہے وہ عام ہے اور اس میں کئی چیزیں داخل ہیں کیونکہ وہ عام ہے نا، شامل ہے. تو سلف تفسیر کرتے ہوئے اس کی انواع میں سے اس میں داخل ہونے والی چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بطور مثال ذکر کر دیتے ہیں. علی سبیل تمثیل. علی سبیل تمثیل یہ کس کے متعلق ہے؟ اللہ آپ کو ذائقہ خیر دیں کہ ان یذکر کل یذکر کہ ان میں سے ہر کوئی ذکر کر دیتا ہے، سلف میں سے ہر کوئی ذکر کر دیتا ہے اس میں عام کی کچھ انواع علی سبیل تمثیلی مثال دینے کے انداز میں. کس انداز میں؟ بولیے ذرا. مثال دینے کے انداز میں. وتنبیہ المستمع علی النوع اور سننے والے کو اس نوع پہ خبردار کرنے کے لیے. جب سلف صالحین میں سے کسی نے کہا کہ النعیم سے مراد ٹھنڈا پانی ہے تو ایسا کیوں کیا؟ مثال دینے کے لیے. ایسا کیوں کیا؟ مثال دینے کے لیے اور سننے والے کو اس نوع پہ خبردار کرنے کے لیے کہ ٹھنڈا پانی اس کو بھی نعمت سمجھو، اس کو عام چیز نہ سمجھو، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور کسی نے کہہ دیا جی اس سے مراد کیا ہے؟ صحت تندرستی. تو انہوں نے اس سے تندرستی کیوں کہا جی؟ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ صحت اور تندرستی یہ نوع جو ہے نعمت کی اقسام میں سے یہ قسم بہت اہم نعمت ہے. کسی نے کہہ دیا اس سے مراد یہ ہے نیک بیوی. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم سے مراد کیا جی؟ بیوی. تو جی آپ نے بیوی کا نام کیوں لیا جی؟ سننے والے کو خبردار کرنے کے لیے کہ نیک بیوی بہت بڑی نعمت ہے. کسی نے کہہ دیا اس سے مراد ہے نیک بیٹا. کیوں جی؟ سننے والے کو خبردار کرنے کے لیے کہ نیک اولاد بہت بڑی نعمت ہے. تو یہ اب پھر دیکھنی ان یذکر کل منہم من الاسم العام بعد انواعہ کہ ان میں سے ہر کوئی ذکر کرے اسم عام کی بعض انواع کچھ انواع ذکر کرے علی سبیل تمثیلی مثال دینے کے طور پہ وتنبیہ المستمع علی النوع اور سننے والے کو اس نوع پہ متنبہ کرنے کے لیے. لا علی سبیل الحد المطابق للمحدود فی عمومہ وخصوصہ نہ کہ الحد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تعریف. الحد کا یہاں معنی کیا ہے؟ بولیے ذرا. الحد کا یہاں معنی کیا ہے؟ تعریف. نہ کہ اس تعریف کے طور پہ جو محدود کے مطابق ہوتی ہے عموم و خصوص کے لحاظ سے. جی ایک تعریف ہوتی ہے بڑی نپی تلی، بڑے دھیان سے وہ تعریف کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ ہم جو عصر کے بعد گفتگو ہوتی ہے اس میں ایمان کی بار بار تعریف کیا کرتے ہیں ہم؟ ایمان کس کا نام ہے؟ دل کی تصدیق کا، زبان کے اقرار اور اعتراف کا، اور اعضاء کے عمل کا. یہ بڑھتا ہے اور کم بھی ہوتا ہے. یہ ہے ایمان کی وہ تعریف جو محدود کے مطابق ہے، ایمان کے بالکل مطابق ہے، پوری تعریف. اور ایک ہوتا ہے مثال دینا. یہ جو مثال دے کے کسی چیز کا تعارف کرایا جاتا ہے نا، یہ پورا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ سے پوچھا گیا لاہور کیا ہے؟ سوال کیا کیا گیا؟ لاہور. آپ کہتے ہیں لاہور ایک شہر کا نام ہے، یہ جنوبی ایشیا کے ایک ملک پاکستان میں واقع ہے. پاکستان کے دارالحکومت پنجاب کا پاکستان کے صوبے اسٹیٹ پنجاب کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے، اور اتنے رقبے پہ پھیلا ہوا ہے. اس کے دائیں جانب یہ شہر ہے، اس کے بائیں جانب یہ شہر ہے. تو یہ ہوتی ہے مکمل تعریف محدود کے مطابق. محدود یہاں کیا ہے؟ لاہور.
محدود یہاں پہ کیا ہے اس مثال میں جو بھی میں نے دی کیا ہے لاہور. تو یہ ہوتی ہے پوری تعریف مکمل طور پہ. اور ایک ہوتا ہے مثال کے طور پہ, مثال کے طور پہ تعریف کر دینا. اس میں کیا ہوتا ہے جی آپ کہہ دیتے ہیں لاہور پوچھا گیا, اور لاہور وہی ہے بھائی جہاں مینار پاکستان ہے, وہ شہر جس میں مینار پاکستان ہے, اور لاہور وہی ہے جہاں وہ شاہی قلعہ ہے. بھائی ایک مثال دے کے تعارف کروا دینا. کیسے تعارف کروا دینا؟ ایک مثال دے کے, ایک چیز کو ذکر کر کے. اور ایک ہوتا ہے پوری تعریف کرنا اس کی. تو کہتے ہیں یہ سلف صالحین جب کسی لفظ کی, کسی عام لفظ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اس کی انواع میں سے ایک نوع ذکر کرتے ہیں تو یہ تعریف بالمثال ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعریف بالمثال. یہ وہ مکمل تعریف نہیں ہے جو محدود کے مطابق ہوتی ہے. محدود وہ چیز جس کی تعریف کی جائے, جس کا تعارف کروایا جائے. تو یہ سن لیں, کہتے ہیں لا علی سبیل الحد المطابق. تو یہ جو ہے اس تعریف کے طور پہ نہیں ہے, المطابق جو تعریف مطابق ہوتی کس کے؟ محدود کے, عموم کے لحاظ سے اور خصوص کے لحاظ سے. مثل سائل اعجمی, مثال کے طور پہ ایک سوال کرنے والا ہے آجمی. کون ہے؟ اجمی, عربی نہیں ہے. کون ہے؟ بولیے. اجمی. سأل عن مسمى لفظ الخبزی, اس نے سوال کیا خبز کے لفظ کے مسمى کے بارے میں. خبز یہ لفظ ہے, اس کا مسمى وہ جاننا چاہتا ہے. تو اب اس نے آپ سے کہا خبز. آپ نے ایک روٹی پکڑی, کیا پکڑی آپ نے, اور آپ نے اس کو دکھا دی, ہاذا خبز. آپ نے کیا کہہ دیا؟ ہاذا خبز. اب ہو سکتا ہے وہ روٹی کون سی ہو؟ افغانیوں والی لمبی. اب یہ نہ ہو کہ وہ سننے والا ہمیشہ کہے جی خبز سے مراد بس یہ روٹی ہوتی ہے, یہ جو لمبی افغانی ہوتی ہے بس یہ ہوتی ہے, دوسری نہیں ہوتی. اور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی پراٹھا آگے سے دکھا دے, اور ہو سکتا ہے کوئی وہ چپاتی دکھا دے. اب خبز جو ہے وہ اس افغانی روٹی کا نام بھی ہے, خبز جو ہے پراٹھے کا نام بھی ہے, خبز جو ہے چپاتی کا نام بھی ہے. اور بتائیں جی اور کیا اقسام ہے جی اس کی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں خبز ہیں. لیکن اجمی آدمی تھا تو اس کے سامنے پوری تعریف نہیں کی کہ جناب یہ وہ چیز ہے جو گندم کے آٹے سے تیار ہوتی ہے, اس کو تندور میں بناتے ہیں. یہ پوری تعریف نہیں کی, مثال دے دی, اس کو فرق کر دیا کیونکہ اجمی آدمی ہے, اس کو روٹی دکھا دی, یہ ہے جی آپ خبز. تو اب آپ اس کا مطلب یہ نہ نکال لیں کہ اس سے مراد بس یہی روٹی ہے جو دکھائی گئی ہے. نہیں, روٹی کی جتنی اقسام ہیں ان کے اوپر لفظ خبز بولا جائے گا. بہت اچھی مثال دی ابن تیمیہ نے. اب بھی سمجھے آپ کہ نہیں سمجھے؟ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو کہتے ہیں مثل سائل آجمی, مثال کے طور پہ سوال کرنے والا ہو آجمی کوئی اجمی, سآلا وہ سوال کرے عن مسمى لفظ الخبزی, خبز کے لفظ کے مسمى کے بارے میں, فوریا تو اسے دکھا دی جائے. کیا دکھا دی جائے؟ رغیفن, رغیف یعنی کہ روٹی کی وہ قسم جس کو رغیف کہتے ہیں وہ دکھا دی جائے. یعنی کہ وقیل له, اور اس سے کہا جائے ہاذا یہ ہے. فالاشارۃ الی نوع ہاذا, تو یہ جو اشارہ ہے نا یہ ہے, یہ اس کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے. لا الی ھذا الرغیف وحدہ, نہ کہ صرف اس رغیف کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ صرف پراٹھے کی طرف اشارہ نہیں ہے, صرف چپاتی کی طرف اشارہ نہیں ہے, صرف افغانی لمبی روٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے, بلکہ اس کی ایک قسم کی طرف اشارہ ہے. بھئی خبز کی قسموں میں سے ایک قسم یہ ہے. تو یہیں پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور انشاءاللہ اسی درس کو کل جاری و ساری رکھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں قرآنی علوم میں, قرآنی معنی و مفہوم میں دلچسپی رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ چند ایک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن خوش نصیب ہیں کہ آپ اللہ کے کلام کے ساتھ لگے ہوئے تھے, اللہ کے کلام کے بارے میں معلومات لے رہے تھے. یہ آپ کی خوش نصیبی ہے. اللہ تعالی ہم سب پہ ایسے ہی اپنا فضل کرتا رہے اور اللہ تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی نبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.